محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ جی ہاں، عائد کرنے کے قاعدے۔ تو دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جی ہاں، تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں ہم پڑھیں گے وقف کرنے کے قاعدے، یعنی عائد کرنے کے قاعدے۔ سب سے پہلی بات تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو اس کے رولز ہیں وہ رولز کو ہم کو جاننا ہے۔ وہ رولز کیا ہیں؟ وقف کے معنی یعنی ٹھہرنا۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے؟ ایسے گول نشان کو، یہ جو گول نشان دیکھ رہے ہیں، ایسے گول نشان کو وقف کہتے ہیں، عائد کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ جی ہاں، ایسے گول نشان کو عائد کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، جی ہاں، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر۔ ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش۔ جی ہاں، کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، اس میں ہم دیکھیں گے یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زبر نہیں دو زیر، دو زبر نہیں، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری والے حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ جی ہاں، کیا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے گول نشان کو عائد کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر کیا ہے؟ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ احدن سے احدا یعنی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر احدن ہے، جس کا ایک زبر کنارے کر کے یعنی کاٹ دیں گے اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ احدا۔ اچھا، تیسرا جو ہے قاعدہ گول تا، یہ اکثر دیکھتے ہوں گے آپ، یہ گول تا، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ جاریتن لکھا ہے، تا کے اوپر دو پیش لگے ہوئے ہیں، تو جاریتن سے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرنا ہے ہم کو، جیسے ہم یہ سے کہتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے کہتے ہیں تعوذ۔ اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہو گیا آپ کا تعوذ اور یہ ہو گیا آپ کا بسم اللہ یعنی تسمیہ۔ تو ہم یہاں پر جو آخری والا حروف ہے، جو آخری والا حرف ہے، اس کے نیچے یا اوپر جو بھی آتا ہے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش یا کچھ بھی آتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جزم دے کر اس کو سانس توڑنا ہے۔ یعنی اگر نیچے زیر لگا ہوا ہے تو اب ہم کو زیر کو نہیں پڑھیں گے، ہم کو اگر یہاں پر رکنا ہے تو یہاں پر زیر جو ہے نہیں پڑھیں گے، جزم لگا دیں گے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم پڑھیں گے نا، ہے کیا چیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیمی ہے، مگر رجیمی کو نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے رجیم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایسی آیت میں
یا یہاں پر ایسا، یا کہیں بھی اپن رکنا چاہیں، یہیں پر نہیں، گول تا پر نہیں، اگر کہیں پر بھی آپ اگر رک رہے ہیں تو وہاں پر اس قاعدے کا جو ہے آپ کو پالن کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر اگر آپ رک رہے ہیں کہیں بھی، فار ایگزامپل کہیں بھی آپ رک رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، وہاں پر آخری والے حروف پر جزم دے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر اس کے اوپر جزم دے دیا۔ اگر جزم نہیں دیتے تو کیا ہوتا؟ رجیمی، کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ رحیمی، رجیمی، رحیمی، ایسے پڑھتے۔ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جزم دے رہے ہیں، تو کیا پڑھیں گے؟ رجیم، رحیم۔ ناظرین بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کے؟ جی ہاں، ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ یہ 5 چیزوں پر ہمیں مشق کرنی ہے بھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات جی، تو ہم مشق کرتے ہیں انہی 5 چیزوں پر، اور قاعدہ کہتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، نون زبر نا، نون زبر نا، تو ہم کو یہاں پر آیت کرنا ہے، رک رہے ہیں تو ہمیں کیسے رکنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، یعنی نون پر اب ہم نے جزم دے دیا، تو نون پر جزم دینے پر وہاں پر زبر کی آواز اب نہیں نکلے گی۔ ہاں، عالمین نہیں کہنا، اب کہنا ہے عالمین۔ آگے چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں پر بھی پیش آ گیا، اس میں زیر ہے، اس میں زبر ہے، اور اس میں پیش ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ ہمیں ان آخری حرفوں میں جزم دینا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اب یہاں پر ہم رک رہے ہیں تو احد جو کہہ رہے ہیں وہ ابھی ہم غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر احدن ہے، احدن ہے، اور آخر میں کیا لگا ہے؟ گول نشان ہے یہ، تو یہاں پر اگر ہم رک رہے ہیں تو گول نشان پر رکنے پر قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ احدن کو احد پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یعنی یہاں پر رکنے پر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ احدن کو احد پڑھیں گے، کیونکہ یہ قاعدے کے موافق ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے قاعدہ؟ زبر زیر پیش، یا دو زیر یا دو پیش، تو دو زیر یا دو پیش، یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 2 پیش آ رہے ہیں، 2 پیش کے آنے پر ہم یہاں پر اس کو کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اسے ہم یہاں پر جزم دے رہے ہیں، احدن کو احد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آگے چلتے ہیں ناظرین، تو آگے پڑھتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، کیا پڑھیں؟ ان مع العسر یسرا، یسرن، رن اب ہم کو یہاں پر نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر 2 زبر آ گیا ہے۔ قاعدہ کیا کہتا ہے دوسرا نمبر؟ کہ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ یسرن کی جگہ پہ ایک زبر رن کی جگہ پہ ایک زبر ہٹا دیں گے، اور را الف زبر را کھینچ کر پڑھ دیں گے۔ ان مع العسر یسرا، پھر آگے چلتے ہیں۔ فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریت، اب تا 2 پیش تن ہے، فیہا عین جاریت، اب تن جو آپ پڑھ رہے ہیں، اب قاعدہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ یہ گولتا جو ہے اس پر اگر وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو جاریتن سے آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ تا کو ہا پڑھنا پڑے گا۔ کیونکہ وہ آلریڈی ہا کی شکل پر ہے، بٹ اس پہ
نقطہ لگے ہوئے ہیں 2. اگر ہم یہاں پر نہیں رکیں گے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں جاریتن تسقا، جاریتن تسقا. جب یہاں پر ہم نہیں رکیں گے تب پڑھیں گے، مگر اگر ہم رک رہے ہیں تو یہاں پر جاریتن سے ہم کو پڑھنا ہے جاریہ. کیا پڑھنا ہے؟ جاریہ. جی ہاں، فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ. آنیہ یہاں پر بھی تا لگا ہوا ہے، یعنی گول تا ہے، اور اس پر ہم آگے کیا کر رہے ہیں؟ رک رہے ہیں. اگر ہم یہاں پر نہیں رکتے ہیں تو ہم پھر اس سے ملا کر پڑھیں گے آنیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ. ٹھیک ہے، اگر نہیں رکیں گے تو تل پڑھیں گے، تلا، اور اگر رکتے ہیں تو آنیہ، یہ ہا بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو ناظرین یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.